وقار کل ہم نے فطرانہ کے بارے میں اور فدیہ کے بارے میں گفتگو کی. آج زکوٰۃ کے بارے میں، اور یہ آپس میں ملتے جلتے معاملات ہیں. زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ کی اہلیت کے لیے بندے کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ زکوٰۃ کی اہمیت اس قدر ہے کہ اللہ پاک نے تقریباً 32 مقامات پر نماز کے حکم کے ساتھ جوڑ کر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے. اور یہ زکوٰۃ اس قدر اہم ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور حکومت میں، دور خلافت میں، جب بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے ان کے لیے جہاد کا فیصلہ فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا تھوڑا سا نرمی کا مشورہ تھا کہ ذرا حکمت کا تقاضا، تھوڑا نرمی اختیار کی جائے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں اگر یہ لوگ ایک رسی بھی زکوٰۃ کی مد میں دیتے تھے نا، اور اب وہ نہیں دیں گے تو میں اس کے لیے بھی ان کے ساتھ جہاد کروں گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان لیا کہ جس مقام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھڑے ہیں، اس پر کھڑا ہونا کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کیا، باقاعدہ فوج بھیجی اور ان کے خلاف جہاد کیا گیا. جس طرح آپ نے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے خلاف جہاد کیا، تو آپ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف بھی آپ نے جہاد کیا. تو اس سے آپ زکوٰۃ کی اہمیت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر اہم ہے. دوستان ذی وقار، اس کی جو اہلیت بتائی گئی ہے وہ ہے صاحب نصاب ہونا. اب صاحب نصاب وہ شخص ہے کہ جس پر نصاب کا اطلاق ہوتا ہے، اس کو رکھے ہوئے سال گزر گیا ہو. مثال کے طور پہ یکم رمضان المبارک میں بندہ صاحب نصاب ہوا، اور آگے جو یکم رمضان المبارک آئے گا اس کے فرض کریں اگر یہ بندہ 12 بجے، دن کے 12 بجے صاحب نصاب ہوا، تو جب نیکسٹ رمضان المبارک آئے گا، اس کی پہلی آئے گی، تو اس کی پہلی کی 12 بجے وہ بندہ اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر وہ پورا سال گزر چکا ہے. اور یہ سال قمری سال ہے، چاند کے لحاظ سے جو سال ہے اس کا اعتبار رکھا جاتا ہے، نہ کہ سورج کے لحاظ سے. تو وہ صاحب نصاب ہو چکا ہے، اب اس پر زکوٰۃ واجب ہے. چاہے تو وہ اس کے اندر دے دے، چاہے تو اس کے بعد دے دے. اسی طرح نصاب کے حوالے سے یہ ہے کہ ابتدا میں بندہ صاحب نصاب تھا، آخر میں بھی صاحب نصاب ہے، لیکن بیچ میں مال کچھ کم ہوا، تب بھی اس بندے پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، کیونکہ وہ اولاً بھی صاحب نصاب تھا اور آخراً بھی صاحب نصاب تھا. مال پورا ہو گیا، اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اچھا، صاحب نصاب کی تھوڑی سی وضاحت سن لیجئے کہ ایسا شخص جو عاقل ہو، بالغ ہو، اور اس کے پاس اتنا مال ہو، یعنی 7.5 تولے سونا، 52.5 تولہ چاندی، اور یا پھر اتنا سامان گھر کے اندر جو حاجات اصلیہ سے زائد ہے، حاجات اصلیہ سے جو زائد پڑا ہوا ہے، وہ اس پر بھی اگر سال گزر جاتا ہے تو بندہ صاحب نصاب ہے. اچھا، حاجات اصلیہ کیا ہیں؟ حاجات اصلیہ کہتے ہیں کہ وہ جن کے بغیر گزارا نہیں ہے. مثال کے طور پہ گھر کے بغیر گزارا نہیں ہے، کپڑا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، بلکہ آج کل ہمارا موبائل فون بھی ہماری حاجات اصلیہ میں آ چکا ہے، یہ ضروریات میں آ چکا ہے، کیونکہ اس سے رابطہ کیا جاتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں بنتی. اسی طرح جو سواری اختیار کی جاتی ہے سفر کے لیے، سواری پر بھی زکوٰۃ نہیں بنتی. لیکن اگر وہ سواریاں بندے نے لی ہیں، مختلف قسم کی سواریاں لی ہیں، اور مقصد ہے اس سے تجارت، بعض رینٹ کار کا کاروبار وغیرہ کرتے ہیں، مقصد اس سے تجارت ہے، تو پھر ان گاڑیوں کی قیمت اس میں شامل نہیں کی جائے گی، بلکہ کیونکہ وہ گاڑی دیکھیے کہ وہ ساتھ ضرورت کا بھی تو کام کر سکتی ہے نا.
गाड़ियों की कीमत नहीं बल्कि उनसे आने वाली आमदन। इसी तरह जो लोग घर रेंट पर देते हैं तो उनकी जो घर हैं घरों की कीमत नहीं निकाली जाएगी बल्कि उससे आने वाली आमदन जो आ रही है उस आमदन का हिसाब लगाकर उस पर ज़कात दी जाएगी। तो इस तरह से ये मतलब कुछ जो मसाइल हैं ज़कात के आपके सामने बयान किए हैं। इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अब हम घरों के अंदर जब कभी कुछ सोने के हवाले से बात करें ना जोजा से कि भाई देखें आपके पास तकरीबन 7.5 तोला सोना से ऊपर का निसाब हो चुका है तो अब हम पर बनती है ज़कात बनती है। तो कोई पता नहीं वहाँ से ये आवाज़ें निकलना शुरू हुई आपकी तो हमारे सोने पर नज़र है। भाई सोने पर नहीं नज़र हमारी आपकी आखिरत पर नज़र है। अच्छा फिर यहाँ एक और बात भी तवज्जो तलब है कि एक होता है अकल नसाब। अकल नसाब होता है वो चांदी का। अब चांदी इतनी सस्ती है कि मेरा ख्याल है 60-70 हज़ार में 52.5 तोला चांदी बन जाती है। अगर मौजूदा दौर में हिसाब लगाया जाए तो ये तकरीबन लाख के अंदर अंदर ही 1,25,000 माशाल्लाह। चले 1,25,000 महंगाई है तो चांदी की भी कीमत बड़ी है। फर्ज करें हम अगर 1.5 लाख भी अगर करार 1,25,000 बताया गया ना अगर 1.5 लाख भी करार दें और वो 1.5 लाख भी अगर हमारे पास पूरा साल पड़ा रहा है तो उस पर भी हम पर ज़कात वाजिब हो जाती है। और न सिर्फ ज़कात वाजिब हो जाती है बल्कि 1,25,000 यानी ये जो 52.5 तोला चांदी की कीमत निकलवा ली जाए अगर ये कुर्बानी के दिनों में हमारे पास ये रकम थी इतनी रकम थी अब उस पर साल गुजरना भी ज़रूरी नहीं है तो वो उस पर हम पर कुर्बानी वाजिब हो चुकी है। इसी तरह अगर ईद का दिन आ गया और इतनी रकम हमारे पास मौजूद है जो ज़रूरियात से ज़ायद है इसमें से कर्ज नहीं देना ठीक है तो वो ज़रूरियात से ज़ायद है इस पर भी हम पर जो है वो फितराना भी वाजिब हो जाता है। लेकिन आमतौर पर फितराना जैसे बताया गया वो घर का सरपरस्त अदा करता है लेकिन उस पर भी वाजिब उस पर है जो बंदा साहिब नसाब है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी वो देता है तो ये रमज़ान की कमी का ये बेहतरीन तरीके से कफ़ारा हो सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने मुबारक दीन के मुबारक मसाइल को सीखने का शौक़ अता फरमाए। आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।